بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان فیاض احمد، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب عرفان، سی ای او ہیں ہندو کش ایکسپلوررس کے، پہاڑوں سے پیار کرنے والے اور برف پوش پہاڑوں سے، اگر ہم یہ کہیں کہ ان سے دوستی رکھنے والے ہیں۔ عرفان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اور ان فیاض کا صاحب۔ تعلق چترال سے ہے۔ چترال میں کہاں سے ہیں اور کب سے یہ مہم جوئی کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں اور آپ کو خیال کیسے آیا اتنا مشکل کام کرنے کا؟ سر میں 2003 میں تقریباً 2003 میں جی اسلام آباد میں تھا، تو مجھے ایک جاب کے حوالے سے میں شکر گزار ہوا اشرف رحمان صاحب کا، دی فرسٹ پاکستانی کیٹو کلائمبر۔ ہوں اس نے اپنے ادارے میں مجھے جاب دیا ایڈونچر ٹور پاکستان میں۔ اے ٹی پی ٹھیک لارجسٹ آرگنائزیشن ہے پاکستان میں ایڈونچر ٹوریزم کے۔ ٹھیک آلموسٹ 80% جو ماؤنٹینئر ہے پاکستان کے، وہ سارے ایڈونچر ٹور کے پیداوار ہے۔ میں نے بھی وہاں پہ جاب کیا، اور انیشیل میں مختلف ایکٹیویٹی میں رہا، اور دن میں ٹریکنگ ساتھ ساتھ، اور آہستہ آہستہ میں نے اچھے پوزیشن پہ کام کیے، اور لاسٹ 2011 سے 12 سے لے کر 2018 تک میں ایز اے مینیجر آپریشن سکردو میں رہا، جہاں پہ کم از کم 150 کے قریب میں نے ماؤنٹین ایکسپیڈیشن کو ہینڈل کیا، اور اچھا بلتورو گلیشیر میں، اور اراؤنڈ اباؤٹ 500 کے قریب ٹریکنگ گروپ ہم نے وہاں پہ، میں نے اپنے کیریئر میں ایز اے مینیجر آپریشن ہینڈل کیا۔ صحیح۔ ایکچولی بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید میں ایک کلائمبر ہوں، ایسا ہوں نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں ایک ٹریکنگ اور ٹور گائیڈ ہوں، اور ہائی پاسز ٹریکنگ کرتے ہیں جو 5000 6000 کے قریب ہوتے ہیں۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی بھی ہے اس فیلڈ میں، صاحب عالم، جو ہوں کے پی لیول کے ایک مشہور ٹریکنگ گائیڈ ہے، اور تقریباً ہم لوگ 20-22 سال سے اس فیلڈ میں ہے۔ اور 2015 میں میں نے اپنا ادارہ بنایا، ہندو کش ایکسپلورر۔ اس میں بھی میں اپنے مینٹور اور میرے بہت ہی مخلص استاد اشرف رحمان صاحب کا اگینسٹ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کمپنی بنا کے دیا کہ ہندو ہوں کچھ ریجن میں ایڈونچر ٹوریزم کی پروموشن کے لیے آپ نے کام سکھائے، آپ کام کریں۔ صحیح۔ تو تب سے میں اس فیلڈ میں ہوں، اور ہندو کش ریجن میں ہم کام کر رہے ہیں۔ بلکہ 2023 میں جو ایکسپیڈیشن جپنیز نے ترجمیر میں ایک ہماری مہم جوئی تھی، اس کے سارے سروسز ہمارے پاس تھے، اور اللہ کے فضل سے وہ 42 سال بعد ترجمیر سمٹ ہوا تھا جو جپنیز نے کی تھی۔ عرفان صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے بتایا آپ کلائمبر نہیں ہیں، جی آپ ایک ٹور گائیڈ ہیں، اور اسپیشلی جو ٹریکنگ وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی جی سر۔ مختلف پاسز میں، مختلف مشکل جگہوں پر، آپ وہاں پر ان کو ایز اے گائیڈ کے طور پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا، تو اب تک کتنے آپ لوگ ایسی، ہم پیکس کی بات کریں تو آپ لوگ ابھی تک کر چکے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں، اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ لیکن دنیا کے آلموسٹ یورپ کے تمام کنٹریز کو، ہم نے تمام کنٹریز کے لوگوں کو، مثال کے طور پر برٹش، جرمن اور فرینچ، بلجیم کے لوگ، اسپینش، سب کو ہم جانتے ہیں، ان کو سروس پرووائڈ کی ہے۔ ہم زیادہ تر مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، چترال میں، چترال کو ہی لے لیں آپ، ہمالیہ قراقرم ہندو کش میں سے آپ ہندو کش کے اوپر بات کریں گے، یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپ 10 ٹریک ورلڈ میں جو ہے، ان میں 2 ہندو کش ریجن میں ہیں۔ چیلنج پاس جو بروغل کے قریب ہے، جو آپ اپر ہنزا چپور سے نکلتے ہو، تقریباً کوئی 8-10 دن کا یہ سفر ہوتا ہے صحیح۔ ٹریکنگ۔ اس میں لاسٹ ایئر ہمارے چترال کے نوجوان لڑکے جو تھے انہوں نے بھی کیے، شب دراز والوں نے۔ ٹھیک۔ یہ 2004 میں میرے چھوٹے بھائی عالم نے فرینچ گروپ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نمبر پہ ہے شاہجن علی، بہت شاندار ٹریک ہے، جو تورکھو سے آپ آ کے بنگ ایریا میں اترتے ہو، اور تھویان ہے، بڑا شاندار ٹریک ہے جو یہاں سے نکلتا ہے، درکت پاس ہے، اور خاص کر سب سے شاندار ٹریک پھرگم سے آ کے آپ گولین کی طرح آتے ہیں، تو جب ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو یہ 6 جگہوں کی ایک سٹار ٹریک سمجھے اس کو۔ یہاں سے آپ کی مرضی، آپ کہاں جانا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ دریل نکل سکتے ہو وہاں سے جی بی سائٹ پہ،
تنگیر ایک علاقہ ہے، صحیح. وہاں نکلتے ہو. اچھا دوسرا آپ گولن گول، مدک لشٹ، کمراٹ، اور پھر گھوم کے اس کے بیک سائڈ سے واپس لسپور بھی آ سکتا ہے. یہ ٹریک، یہ اچھا. اسٹار ٹریک ہے. آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کہاں جانا ہے ٹاپ پہ پہنچ کے. بڑا شاندار ٹریک ہے وہ. ہوں. اور بہت سارے آپ چترال، یہاں پہ ہمارے چترال سٹی پہ آ جائے تو چمرسان ہے، ممبرت سے ہوتا ہوا برمولسٹ آ جاتے ہو، اور گوخشل سے ہوتا ہوا آپ 6 جگہوں سے آپ انجگان ویلی اترتے ہو. فار ایگزامپل اگر ٹاپ پہ چلے جائے تو منور گول اترتے ہو، اس کے بعد آپ نیچے آ جائے تو بسپن گول ہے، آپ ٹریسٹویلی سے ایک علاقہ ہے وہاں سے آپ اترتے ہو، آوی. اس طرح کے جو گوہ شل سے ہوتا ہوا یہ 6 ٹریک آپ نے. گوہ شل کا ٹریک اسٹارٹ کیا چترال گول نیشنل پارک سے. صحیح. آپ کی مرضی آپ نے کہاں سے اترنا ہے. صحیح. آپ شغور کے اوپر اترنا ہے جو ابھی کبھی نے بتایا. آگے جائے تو آپ موہ کے سامنے ایک نیش نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں آپ اترتے ہو. اور یہ 6-7 جگہوں سے اترتا ہے کہ میں نے خود کیا ہے یہ ٹریک. اچھا. ہاں بڑا شاندار ٹریک ہے. اور بھی بہت سارے آپ لسپور ویلی میں چلے جائے، بہت شاندار. اور چمر خان چپڑیا جو اس کے نام پہ پیج بھی چل رہا ہے چمر خان، وہاں سے آپ برست اترتے ہو. بڑا شاندار ٹریک ہے یہ بھی. تو ہمارے پاس جو ہندو کچھ ریجن ہے لینڈ آف ٹریکس ہے، آپ جہاں چاہے شاندار ٹریک کر سکتے ہو. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن ہم نے بھی بعد میں جانا جب ہم نے کھریدا کہ یہ کون ہے شخص جو کہ ترشمیر کو دوبارہ سے زندہ کر رہا ہے. چونکہ 9/11 کے بعد بالکل ہم یہ سمجھیں کہ ایڈونچر ٹورزم کا جو یہ حصہ ہے یہ بند ہو گیا تھا. یس. تو پہلو اس حوالے سے بتائیے جو کہ آپ نے دوبارہ ایک ریوائیو کیا، اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے ہمیں. سر یہ کہ جب جی بی میں اتنا ٹورزم نہیں تھا جتنا چترال میں تھا. دنیا میں پہلی دفعہ ترجمیر کلائم ہوا ہے. دنیا میں پہلی دفعہ جو بندہ ترجمیر کو کلائم کیا وہ پروفیسر ارنر، ایک نارویجن. وہ آج بھی اس کے بعد وہ کاریکولم کا حصہ ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا. اس نے آ کے ترجمیر کو کلائم کیا. اور ہائٹ پہ وہ یہ دنیا کب ہوا میں تھا؟ یہ 1950 میں، 1950. 1950 میں. اور یہ ہائٹ پہ گیا ہوا پہلا بندہ ہے دنیا کا. لوگ بہت آتے تھے ٹورسٹ چترال. بدقسمتی سے افغان وار آیا تو چترال کی ٹورزم ختم ہو گئی. اور 1980 سے لے کر 2025 تک میرے خیال میں کم از کم کوئی 47 سالہ جو نسل ہے نا وہ چترال میں ٹورزم کو جانتا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے لوگ ٹورزم سے بہت واقف تھے، مطلب لوگوں نے ٹورزم کو سروس بھی دی ہے. لوگ بہت آتے تھے، خاص کر کے بیک پیکرز بہت زیادہ ہوتے تھے انجگان ویلی میں. اور رافٹنگ ہوتا تھا بڑا شاندار، ٹریکنگ کرتے تھے لوگ. تو بعد میں رفتہ رفتہ یہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوا، لوگوں نے کوئی دھیان نہیں دی خاص کر کے. اس کے بعد پھر میں اگین سے میں گلگت بلتستان کے ٹور آپریٹر کا شکر گزار ہوں، ایڈونچر ٹور آپریٹر اسپیشلی اشرف رحمان صاحب کا. اس نے ترجمیر کے حوالے سے بہت کام کیا. اور یہ 2023 کا جو ایکسپیڈیشن تھا اس کی درد سری بھی اشرف رحمان صاحب نے کی تھی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہندو کچھ ریجن میں ٹورزم ایڈونچر ٹورزم بحال ہو. کیونکہ 1967 میں وہ خود پاکستان چیکوسلواکیہ جوائنٹ ایکسپیڈیشن جو ترجمیر میں ہوا تھا، اشرف رحمان صاحب وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا 1967 میں. تو اس وقت بدقسمتی سے سمٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ کوئی بندے مر گئے تھے وہاں پہ. اس کے بعد 82 تک تقریباً 27 بندوں نے ترجمیر کلائم کیا. اس کے بعد جب افغان وار ہوا تو یہ ٹریک ہوا. تو اسی وجہ سے ہمارے ٹورزم پہ بہت اثر پڑی. یہ اثر سب سے زیادہ ہمارے نوجوان طبقے پہ پڑا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو کہ ہمارے پاس ہے کیا. ہم تو ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فارنر کہتے کہ یہ ہیرو کے صندوق کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں. اچھا سر یس، یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جو پوٹینشیل ہمارے پاس ٹورزم کا ہے وہ کسی کے پاس. ہماری بہترین ڈائیورسٹی ہے، ہمارے پاس کلاش کلچر جس کے اوپر دنیا ایشیا ناز کرتا ہے کہ یہ ایشیا میں ہے. ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. بدقسمتی ہے. اس کو ایک خوبصورت طریقے سے ابھی بھی آپ کلا چلے جاتے ہو، شاید آپ بھی ڈس اپوائنٹنگ ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ
کچرے کا ڈھیر ہے, صفائی نہیں ہے, لوگ بالکل کوئی کمرشلائز ہو چکے ہیں, کوئی بچے بھی آپ سے 200 روپے مانگتا ہے فوٹوگرافی کے لیے, ایک عجیب سا وہ ہے. ہم نے اس کو بنانا تھا اور اس کو بچانا بھی ہے. تو ایڈونچر ٹورزم کی جہاں تک آپ نے بات کی, انشاءاللہ میں خاص کر کے گورنمنٹ آف پاکستان اور کے پی گورنمنٹ نے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے اس وقت ایڈونچر ٹورزم کو چترال میں بحال کرنے کے, خاص کر یہ جو 2-3 دن پہلے آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا ایک نوٹیفیکیشن جی جو ماؤنٹین رائلٹی فی کو فری کیا گیا ہے 2 سال کے لیے, یہ بہت بڑا بہترین اسٹیپ ہے ان کا. اور امید ہے کہ ماؤنٹینئر آئیں گے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ضروری ہے, ان کے لیے ویزے کے لیے ان کی پرمیشن, اور دین 2 سال بعد اپنے ماؤنٹین رائلٹی فیس کو آپ نافذ کر دیں. آپ تھوڑا سا اوپر کر کے نافذ کر دیں. میرے خیال میں کوئی 5 بندوں کا اس وقت $3500 کچھ ہے. تو نیپال کے جو پہاڑ ہے جو پیک ہے 7000 کے, وہاں پہ $12,000 ہے, لیکن وہ اچھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا لوگ کرتے کر رہے ہیں پھر بھی لوگ کر رہے ہیں, اچھا کیونکہ وہاں پہ آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہو, سہولیات ہیں. فٹافٹ ویزا مل جاتا ہے اور پرمیشن مل جاتی ہے. اور اسپیشلی ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ فیوچر کا یہ ہوگا ریسکیو, دس از امپورٹنٹ. ریسکیو کے لیے آپ کے پاس چترال میں جی بی میں تو اس کو پاکستان آرمی کور کرتا ہے, ریسکیو کرتا ہے, اور ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے جب کوئی ریسکیو کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. چترال میں ایسے کوئی سچ نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے ہیلی کاپٹر. آپ گلگت میں یہ ہوتا ہے کہ گلگت ریجن میں اور اسکردو ریجن میں وہاں پہ ہیلی ہوتے ہیں. اسکردو میں وہ K2 کے لیے 27 منٹ میں اپروچ کرتے ہیں, آپ ننگے پروت کے لیے آتے ہیں تو 30 منٹ میں اپروچ کرتے ہیں. وہ جتنے بھی ہائی ماؤنٹین گلگت میں ہے ان کے لیے اپروچ ایزیلی کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے, یا ان کو پشاور سے اڑنا ہوگا یا ان کو گلگت سے چترال کے لیے. تو یہ راستے میں 5 گھنٹے لگائیں گے, 4 گھنٹے لگائیں گے بیس کیمپ پہنچتے ہوئے. تو وہاں سے جب یہ واپسی ہوگی ان کی تو پھر یہ 4-5 گھنٹے لگائیں گے. تو یہ کم از کم 1.5 کروڑ روپے سے اوپر یہ ریسکیو چلا جائے گا. تو ماؤنٹینئر کے لیے سب سے ضروری ہے آسانیاں پیدا کرنا. بڑے لوگ شوق سے چترال آئیں گے اور یہ بہت لمبا چلے گا. یہ ماؤنٹین ہمیں بہت سالوں بعد کما کے دیں گے, مطلب کم از کم 400-500 سال 600 سال. وہ ہر ایک زبردست, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, ایک مشہور ماؤنٹینئر ہے رینہولڈ مسنر, بڑا نام ہے دنیا کا. اس نے 2004 میں K2 سیلیبریشن میں خود بھی اس پروگرام میں تھا, پرائم منسٹر اس وقت کچھ دن کے لیے شجاعت صاحب آئے تھے. وہ اپنا اسپیچ کیا, کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے تیل بھی ایک دن آئے گا سوکھ جائیں گے, لیکن آپ کے یہ پہاڑ کھڑے ہیں, یہ آپ کو کما کے دیں گے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو. 2023 میں جی سر. بڑے عرصے بعد جو ہے ایک سمٹ کروایا سکسیسفلی, جاپانیز آئے تھے. جی سر. اور ماؤنٹینئرز اور میڈیا پہ کافی اس کو پروڈکشن ملی, دوبارہ سے آپ نے اس کو دیا. ابھی جو آپ ہمیں خوشخبری جو سنا رہے ہیں کہ رائلٹی فیس جو ہے وہ معاف کر دی ہے. پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو ان کی آسانی کے لیے کہ رائلٹی فیس کیا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک ماؤنٹینئر کے لیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے اگر کوئی بھی لیٹ سے ترشمیر وہ سبمٹ کرنا چاہتا ہے. نیپال سے لے کر پاکستان, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ 14 میں سے 9 نیپال, 5 پاکستان کے پاس ہے, اور ہر پہاڑ کا ایک رائلٹی فی ہے. نیپال میں بھی $72,000 ہے ایوریسٹ کا 5 بندوں کا, اور ہمارے K2 کا $12,500 تھا. تو ان دنوں اس کو 300% بڑھا کے $36,000 پہ لے کے گئے. تو ٹور آپریٹر اور گورنمنٹ کے درمیان تھوڑا سا وہ بھی ہے. ماؤنٹین رائلٹی فیس یہ ہوتا ہے کہ سر پہاڑ کی ویلیوز اور اس کے ہائٹ کے مطابق ہوتا ہے, اور یہ فارنر گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے بعد اس فیس کو پھر اپنے ایک لمبا سا فائل ہوتا ہے, اس میں ساری اتنا موٹا ڈاکومنٹس ڈال کے لے کے جانا, اس میں پاسپورٹ کی کاپیاں, آپ کے بینک چالان, یہ سارا کچھ لے جا کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے آپ پرمیشن لیتے ہو ماؤنٹین کلائمبنگ کرنے کے لیے. ٹھیک. اس پہ یہ جو جس پیسے کا میں نے ذکر کیا ماؤنٹین رائلٹی فیس کا, اس کا باقاعدہ چلان شامل ہوتا ہے, ادروائز وہ پرمیشن نہیں ملتی. ٹھیک. تو ہمارے ہاں یہ کب سے ہے ترشمیر کے, کوئی $3500 کے قریب کوئی اس کا رائلٹی فیس تھا, لیکن کوئی آیا نہیں. تو رائلٹی فیس کا فائدہ کیا, ابھی تک کوئی نہیں ہے. جو جاپنیز کے علاوہ کوئی بھی مطلب نہیں آئے تھے. تو میں نے ان کو ایک پروگرام میں 2023 میں مشورہ دیا تھا
ایک انٹرنیشنل ٹورزم ڈے میں کہ دیکھیں آپ ایسا کریں، یہ 75 سالہ تقریبات ہے، سوری، نارویجن اس کو کلائم کرنے کا 75 سال ہو رہا ہے، پلاٹینم جبلی ہے، تو آپ اس کو ماؤنٹین رائلٹی فی کو یہ 2 سال کے لیے ایگزام کر دیں، اس کو ان کو چھوٹ ویو دے آف دیں. کر دیں، ہاں ٹھیک ہے. یہ اور اس کے بعد آپ جب لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے، ترجمیر میں لوگ آ جائیں گے، دین آپ اس کو تھوڑی بہت بڑھا دیں. آپ 35 کے بجائے اس کو $6,000 پہ لے جائے، $8,000 پہ لے جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ماؤنٹینئر کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ان کے ویزے پروسیس ہے اور ان کے پرمیشن کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے جولائی میں ترجمیر کلائم کرنا ہے، آپ نے اپلیکیشن دیا ہے ویزے کے لیے جون میں یا مئی میں، آپ کو جا کے جولائی کے بجائے اکتوبر میں اگر ویزا ملے گا تو آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو اکتوبر میں کلائم ہوگا نہیں، اور بندے نے جو ٹائم اپنے ذہن پہ بنایا تھا وہ تو گیا نا. صحیح. تو اگر یہ جیسے ہی آپ اپلائی کریں امیجیٹ ان کو اگر ویزا مل جائے، آپ انویسٹیگیشن جو بھی ان کا کرنا ہے اور کر کے ان کو ویزا جاری کر دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک. اور اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پہاڑ ہمیں کما کے دیں گے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ میں نے بتایا نا کہ یہ جو پاؤں کے ساتھ جو برف لگ کے نیچے آتے ہیں نا، وہ بھی بیس کیمپ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں لے جاتے. ٹوٹل کتنا خرچہ اس کے علاوہ آتا ہے اگر آپ یہ سوال یہ آپ نے رائلٹی کیا تھا فیس کے علاوہ؟ سر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سروس کس طرح کا مانگتے ہو. کچھ ماؤنٹینئر ہوتے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل بیس کے سروس مانگتے ہیں، وہاں پہ بھی بوفے لگا کے کھانا دینا ہوتا ہے ان کو، کوئی گلیشیئر کے اوپر نا، 5,000 5,500 میٹر بلندی پہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم بجٹ میں بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو الپائن اسٹائل میں کلائمبرس ہیں نا سر، وہ بہت کم فوڈ، کم ایکوپمنٹس، اور وہ ہے ڈینجر. ان کے کلائمبنگ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ 50 میٹر رسی ہوتا ہے ان کے پاس، اور جیب میں میڈیسن ڈالے اور کچھ چاکلیٹ ڈالے وہ لوگ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک ماؤنٹینئر کو ترجمیر کلائم کرنے کے لیے رائلٹی فی ملا کے کم از کم $7,000 سے $8,000 کا خرچہ ہے، اور یہ پیسے ڈائریکٹ آپ کے علاقے میں آتا ہے ایک ماؤنٹینئر پہ. صحیح. تو میں نے آپ کو بتایا کہ K2 میں اگر ہم لوگ سروس پرووائڈ کرتے K2 میں، تو ایک روٹی 350 کا پڑتا تھا 2016 میں. اب تو K2 میں K2 ایک روٹی 360 روپے کی. روٹی جب وہاں پہ جا کے وہ تیار ہوتا ہے نا سر چولہے کے اوپر، وہ 350 روپے کا ایک روٹی اچھا. پڑتا ہے. کیونکہ پورٹریج ہے، آپ کو K2 صحیح. پہنچنے تک 7 دن پیدل کا سفر ہے. اسکولی آپ پہنچتے ہو نا سر، دن آپ نے صبح پورٹر ارینج کرنی ہے، اور آپ نے 7 دن چل کے 7 اسٹیج ہے اس کے. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں: بردمان، جولا، پایو، اردوکس، غورو 1، غورو 2، کنکوڈیا. آپ نے کنکوڈیا جاؤ گے تو آپ کو K2 نظر آئے گا. آپ 7 دن اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے تک دوڑ کرنی ہے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، گاڑی لے کے جا نہیں سکتے ہو. آپ نے ہیلی کیا تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. تو اسی لیے پورٹر کا استعمال ہوتا ہے. پورٹریج کا خرچہ زیادہ ہے. گدا گھوڑا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. ایکچولی منع ہے یہ گدا گھوڑا استعمال کرنا، گلیشیئر میں منع ہے. لیکن ہمارے ہاں اب پورٹریج کم ہوتا جائے، پورٹر نہیں ملتے تو لوگ ڈیفینیٹلی گدے یا گھوڑے استعمال کرتے ہیں. تو نسبتاً وہاں سے، کیونکہ ترجمیر کا اپروچ ہمارا قریب ہے، اتنا وہ نہیں ہے، 3 دن میں آپ چترال سے ترجمیر پہنچ جاتے ہو. اچھا. تو ترجمیر میں اگر کلائمبرز زیادہ ہوں گے تو اخراجات ان کا کم ہوگا. ٹھیک. 2 بندے ہوں گے تو ان پہ زیادہ ہوگا. 6 بندے ہوں گے تو فار ایگزامپل $20,000 کو آپ 6 بندوں میں تقسیم کریں یا 2 بندوں میں تقسیم کریں تو 10-10 آئے گا. تو یہ جتنے بھی زیادہ ہوگے خرچہ کم ہوگا. اور رائلٹی فیس میں بھی یہی ہے سر، بندے زیادہ ہوں گے ان کو پیسے کم خرچہ کرنا ہوگا. اکثر یہ اموات ہوتی ہیں بہت زیادہ، جی لاپتہ ہو گیا، گر گیا، ایسے واقعات تو بہت ہوتے رہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے ہمارے لیے تو بڑا دکھ کی ایک مقام ہوتا ہے. آپ لوگ تو یوز ٹو ہیں کیونکہ K2 میں تو یہ واقعات، حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح سر. تو ایسا واقعہ جو آپ بھی خفا ہوئے ہیں، آپ کا بہت اچھا دوست ہو جو کہ کلائمبر تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ سر یورپ کے کافی لوگوں کو، اور وہاں پہ ہم نے اس طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی مر گئے، کسی کا لاش ملا، کسی کا نہیں ملا. لیکن سب سے دکھ بھری داستان ہمارے محمد علی ستپارہ کا، کیونکہ ہم نے 2007 سے
ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بہت اچھی دوستی تھی, ایک اسٹاف کے تھے. ایڈونچر ٹور پاکستان میں اس نے پہلی دفعہ جب آئے تھے تو وہ ایز اے ہائی پورٹر رشین ویسٹ وال ایکسپیڈیشن تھا K2 میں خود سکردو میں تھا. تو اور اس نے اس ٹائم پوٹری وہ کیا تھا, اسٹارٹ کیا تھا ایز اے پورٹر. محمد علی ستپارہ کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں, کوئی ایسی یادگار لمحہ جو آپ کو بہت یاد آتا ہو؟ محمد علی ستپارہ کے ساتھ یادگار لمحہ, وہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے چترال کے شیخ فاروق کا کوئی گروپ آیا تھا, تو ان کے ساتھ آئے تھے. اس کے ساتھ مشہور ماؤنٹینئر موجودہ زمانے کے سرباز بھی تھا, میرا اچھا دوست ہے سرباز, اور ہم صحیح. دونوں ساتھ ایڈونچر ٹور میں بہت ٹائم گزارے. تو وہ ہم نے چترال میں ان کے لیے پولو رکھا تھا. تو یہ دونوں نارتھ کے تھے, تو ان کے تعارف ہم نے چترال کے دوستوں کے ساتھ کی. پھر وہاں پہ پولو ختم ہونے کے بعد کہا کہ ان کے لیے ایک چترالی میوزک ہو جائے ڈانس کے لیے. تو وہاں کے لوگ ہمارے میوزک کے لیے نہیں ناچ سکتے نا, تو ان کو ہم نے زبردستی اس میں انٹری کروائی. تو ان کے ساتھ اچھا وہاں پہ ڈانس ہوا اس طرح کے. بعد میں ایک جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ وائرل ہوا تھا کافی, وہ جو ڈانس تھا چترال میں جو ہوا تھا, تو وہ یادگار لمحہ تھا. باقی ہم سکردو میں ساتھ بیٹھتے تھے, ستپارہ میں انجوائے کرتے تھے. بڑا با اخلاق با کردار آدمی تھا, محنتی تھا. اپنے جو سیلف اسٹرگل اس کا جو تھا, میں حیران ہوں. اور خاص کر کے ابھی جو موجودہ ماؤنٹینئر ہے, جو پہلا پاکستانی جس نے ٹاپ 14 کلائم کیا, سرباز. اچھا. اس کا تعلق حمزہ سے ہے, ینگ ہے, انرجیٹک ہے. جس طرح اس نے اسٹرگل کیا میرے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے. بہت محنت کی اس نے. وہ انیشیل اسٹیج مطلب یوں سمجھو کہ وہ فیلڈ اسٹاف کے ساتھ تھا, پھر رفتہ رفتہ اپنے آپ کو اس نے بنایا, اور آج دنیا میں ایک بہت بڑا نام پیدا کیا. اور ابھی ٹاپ 14 اس کا میشن تھا, وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے دوبارہ شروع کیا وداؤٹ آکسیجن ان سب کو دوبارہ کلائم کرنے کے لیے, اور ابو 8000 میں یہ بھی. اور یہ شکر ہے کہ اس دفعہ جو KP گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے جو ترجمیر میں کلائمنگ کے حوالے سے, اور انشاءاللہ یہ پہلا پاکستانی گروپ ہوگا کہ ترجمیر کو کلائم کریں گے. بالکل امید ہے ہمیں اللہ سے کہ ہو جائے گی. اور اس کی سرپرستی جو ہے میں نے ریکویسٹ کیا تھا, کیونکہ میرے پاس ہے یہ سارا ایکسپیڈیشن کا, گورنمنٹ آف پاکستان میں جو بیٹ ہوا تھا میں نے اس کو ون کیا تھا, کیونکہ میری ہسٹری آپ سب کو پتہ ہے کہ میں اس کام میں ہوں. تو میں نے سرباز کو اسپیشل ریکویسٹ کیا کہ ان کو لیڈ آپ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی ملاقات ہوگی, وہ جولائی میں چترال تشریف لا رہے ہیں ترجمیر کو کلائم کرنے کے لیے, جس میں چترال کے بھی لڑکے ہوں گے, اور یہ پاکستان کا پہلا گروپ ہوگا جو ترجمیر پہ اپلائی کرے گا. جو اہم بات آپ نے کی کہ ہمارے ساتھ ٹاپ کے پیکس موجود ہیں, مواقع بھی ہیں مطلب جو ایڈونچر ٹورزم کی, ٹھیک ہے, لیکن ان نوجوانوں میں وہ رجحان ہمیں نظر نہیں آ رہا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر مقامی ماؤنٹینئر کی بات کی جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے. اصل میں نا سر یہ وہ مثال تو نہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر, ایسے ہی ہے, لیکن یہ نارتھ کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے یہ مثال؟ زبردست. ہاں, کیونکہ اصل میں ہم لوگ ایک تو دیکھو میں نے جاب کیا, اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا. ہو سکتا ہے اگر میں اشرف امان صاحب کی سرپرستی میں نہ ہوتا تو میں بھی اس فیلڈ میں نہ ہوتا. اور جس طرح مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں بھی لوگوں سے یہی پوچھتا کہ یار ترجمیر کو کس نے کلائم کیا, دنیا کے کتنے اونچے پہاڑ ہے, تو پتہ نہیں اس میں پری رہتے ہیں, تو وہ لوگوں کو دھکا دیتے. یہ باتیں میں بھی کرتا, لیکن میرے پاس انفارمیشن اس لیے ہے کہ میں نے ایک دنیا کے ٹاپ ماؤنٹینئر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے, اور میری تربیت اشرف امان صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ میں, اور یہ مینجمنٹ میں خاص کر کے ایکسپیڈیشن کو آرگنائز کرنا ہے سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایکسپیڈیشن میں. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم علاقائی اور اس طرح کے آپس میں قومی مسئلہ کی ان چیزوں پہ لگے رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کام پہ نہیں, روپ اور دبدبے میں, کہ میرا روپ آپ سے زیادہ ہو. آپ نارتھ میں یہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں. دیکھیں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. نہیں, ہم نہیں کرتے. میں آپ کو کیا مثال دوں, لوگوں میں اتنا وہ ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہو یا کہتے یار یہ پہاڑ چڑھ کے کیا کرنا ہے یار. مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یار آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو یار, خدا کے لیے. میں لاسٹ ایئر جو بچیاں جو میری 9 سال کی بیٹی ان میں سے وہ سارے میری اپنی بیٹیاں تھیں,
جن کو میں نے ترجمیر بھیجا. آپ نے نیچے وہ سارے کمنٹس دیکھے ہوں گے، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے تھے چترال سے. افسوسناک تھا. افسوسناک نا سر. دیکھو ایک 9 سال کی بچی جو آپ اس کو اتنا مطلب وہ ورڈ اس میں ان کو یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے کم عمر ترین. کم عمر ہے جو اتنا ہائٹ پہ گئی ہے. اور ہارڈ ٹرک ہے ترجمیر کا، آسان نہیں ہے ترجمیر کا ٹرک. وہ لوگ کیے، لیکن چترال کے جو ہمارے سارے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کے نیچے آپ کو کمنٹس دے کے آپ کو پتہ چلے گا ہماری مینٹلٹی کیا ہے. دیکھیے ہم ایک دم نگیٹو ہو جاتے ہیں ہر چیز پہ. اس چیز کو سمجھنا چاہیے، یہ ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے. دنیا ٹوریزم کے اوپر آپ دیکھو، نیپال کے پوری سسٹم کو، پوری نظام کو ٹوریزم سنبھالا ہوا ہے. آپ دنیا میں 2 ملک ہے، نیپال اور پاکستان، جو ایڈونچر ٹوریزم کے لیے جنت ہے. ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ ہمارے چترال میں نے آپ کو بتایا 1950 میں جس بندے نے ترجمیر کو کلائم کیا تھا، نارویجن، اور پہلی دفعہ ہمیں تو میرے خیال میں اس وقت چترال سے کم از کم 40-50 بندوں کو تو ایوریسٹ کلائم کرنا چاہیے تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ان چیزوں پہ دلچسپی نہیں رکھتے ہم بہت سارے چیزوں میں. اور ہم آئیڈیال کچھ لوگوں کو، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے ہاں بہت مزاحیہ لوگ ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی کچھ ٹائم کے لیے آپ کو ہنساتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے ہیں. آپ ٹک ٹاک میں بھی دیکھیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت ہمارے، لیکن ہے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے. لیکن آپ کسی مسخرے کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے تو آپ لائف تو نہیں گزار سکتے ہو نا. آپ ان لوگوں کو دیکھیں. چلو پولو کے ہم بہت اچھے پلیئر ہیں ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ہمارے بہترین کھلاڑی. اس طرح ہمارے ماؤنٹینئر بھی ہونا چاہیے تھا نا سر، ہونا چاہیے. ٹاپ کلاس کے ماؤنٹینئر ہونا جیسے چاہیے کہ تھا. اگر آپ ہنزا اور ستپارا کی ایریا کی اب بات کریں. سرباز اور ستپارا دیکھیں، اشرف حماس صاحب نے 1977 میں کیٹو کو کلائم کیا. میری پیدائش ہے 1977. اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک ادارہ بنایا، ایڈونچر ٹور پاکستان. ایڈونچر ٹور پاکستان نے پاکستان کے ماؤنٹین کو دنیا کے سامنے لے کے گئے. آج تک جتنے بھی، میں بتا رہا ہوں کہ 90% جو ماؤنٹینئر ہے وہ کسی نہ کسی طرح اشرف حمان صاحب کے دست شفقت میں رہے. صحیح. کیونکہ اس نے ان کو سپورٹ، حسن ستپارا ہو یا جو بھی آج تک، اور خاص کر کے شمشال کے جو بڑے بڑے ماؤنٹینئر گزرے ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی میں کام کر رہا ہوں ایڈونچر ٹوریزم میں. میں کبھی کسی ایوارڈ کے پیچھے تو نہیں گیا ہوں، لیکن نہ کسی نے مجھے بلایا ہے، نہ مجھے کسی نے اگنالج کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ شاید آپ کی اسٹڈی ماشاء اللہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ ہے. آپ نے مجھے بلایا تو آج میں یہاں پہ. میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے، مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یہ خبر ہم تک کیوں نہیں پہنچی. جو ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیشیل لیٹر آیا تھا پاکستان گورنمنٹ کو، وہ ذرا بتائیے کہ واقعہ کیا تھا، کس بات پہ آپ کو شکریہ ادا کیا جا رہا تھا. سر میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ یہ لیٹر 2014 میں براڈ پیک میں ایک ایکسپیڈیشن تھا، اباؤٹ 8000 کا ایک پیک ہے، براڈ پیک کیٹو کے قریب ہی ہے. اچھا. تو وہاں پہ 3 ماؤنٹینئر لاپتہ ہو گئے، وہ الپائن سٹائل سے کلائم کر رہے تھے. تو ہمیں اطلاع ملی، ہم نے ہیلی کاپٹر کے لیے ریکویسٹ بھیجا، اور سارا میں نے ارینج کیا، بھاگا دوڑی کی پوری رات ان کے لیے. اور وہ اب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی ٹاپ کلاس کے ماؤنٹینئر بھی تو چاہیے تھا، وہ بھی امیجیٹ، کوئی لیٹ ہونا نہیں تھا. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ نا، یہ جو ہائٹ پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں، ان کا اگر 10-12 گھنٹوں کے اندر آپ نے کچھ کیا نہیں کیا تو وہ کیونکہ بہت مائنس میں ہوتے ہیں. سانس کا لیول وہ ہوتا ہے، آپ سانس کے سگنل نہیں آتے، آپ یقین کریں 20 منٹ میں لوگ سگنل، وہ سانس نہیں لے سکتے، ڈراپ ہو جاتے. اچھا. تو میں نے اپروچ کیا، ایک مشہور ماؤنٹینئر تھا تھامس جرمن، وہ ویل ایکلیمیٹائز تھا. وہ گشگروم 2 کو کلائم کر کے، وہ بھی 8000 اباؤٹ 8000 کے پیک ہے، وہ بالکل بیس کیمپ پہنچے تھے. ان سے ہم نے رابطہ کیے، ان کو ہم نے منایا کہ بھائی ہیلی آ رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ آپ ویل کلیمیٹائز ہو، اور جا کے ان کو ڈھونڈے. تو وہ جو گورنمنٹ آفیشیل تھے ایران کے، ان کو پتہ تھا کہ یہ لڑکا اس میں بہت بھاگا دوڑی کر رہا ہے، کیونکہ ہیلی کا بندوبست کرنا، پھر ساتھ آکسیجن سلنڈرز، کیونکہ اس نے ہائٹ پہ جا کے ریسکیو کرنی تھی. بدقسمتی سے وہ الپائن سٹائل پہ تھے، اباؤٹ 8000 میں لاپتہ ہو گئے تھے. میں نے 2 دن تک دوڑ کی،
اور یہ جو تھامس کو ہائر کر کے ہیلی اس کو میں نے پرووائڈ کر کے نہیں بچ سکے، وہ لاپتہ ہو گئی تینوں. صحیح. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ ان کے گورنمنٹ کا ان کو یہ احساس تھا کہ اس لڑکے نے بہت کوشش محنت کی کی، ہے. کوشش انہوں نے باقاعدہ، میں 2 دن سے نہیں سویا تھا ان سارے کاموں میں. تو انہوں نے چترال کی تاریخ میں، اگر یہ کسی چترال کے کسی بیٹے کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ مجھے میری وجہ سے میرے قوم، میرے کنٹری اور میرے ریاست کے سربراہان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور ایمبیسی آف ایران نے باقاعدہ خط لکھ کے ایران قوم اور ایرانی گورنمنٹ اور پبلک کی طرف سے. لوگوں کا ایک مت ہے جی ترجمیر سر. کے بارے میں کہ جی وہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، وہاں پہ پریاں ہیں، لوگوں کو پھینک دیتے ہیں. اور کئی گئے ہیں وہاں پر سمٹ کے لیے فارنرز، ان کو لاپتہ ہو گئے. آپ گئے ہیں، آپ وہاں پر تو آپ تو فیسیلیٹیٹ بھی میں کیا ہے. ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں سر، میں ٹریول کر رہا تھا پشاور سے چترال. میرے سامنے سیٹ پہ ایک پنجاب سے ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ چترال کا ایک لڑکا تھا. یہ راستے میں ان کے قریب پیچھے ترجمیر کا بڑا خوبصورت ویو آتا ہے، تو وہ اس کو بریف کر رہا تھا، اس بندے کو، گیسٹ کو، کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اونچا پہاڑ ہے، تو اس کو کسی نے سر نہیں کیا ہے، یہاں پہ پریاں ہیں اور وہ دکھاتے تھے. وہ بندہ بڑا غور سے سن رہا تھا. تو میں الپائن کلب آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں، پہاڑوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، ہم نے رزق روزی بھی ان پہاڑوں سے کھائے. تو میں نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا سر ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے. تو وہ بندہ مجھ سے ناراض ہو، اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے. میں نے کہا یار دیکھو، مجھے پتہ ہے یہ 1950 میں دنیا میں پہلی دفعہ یہ کلائم ہوا ہے، اور یہ دنیا کا بڑا پیک بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، جو ماؤنٹین جو ہے نا سر، وہ اباؤ 8000 سے جو اوپر پہاڑ ہے نا، ان کو ماؤنٹین کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹاپ 14 جن کو کہتے ہیں نا، جی 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 7000 کے جو ہوتے ہیں یہ پیک ہوتے ہیں. یہ دنیا میں کوئی 36واں نمبر پہ ہے 7000 میں. اور میں نے کہا ایسا نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کو اس چیز کا اتنا، کیونکہ دلچسپی نہیں ہے، تو کسی کو اتنا انفارمیشن نہیں. شاید میرے خیال میں آپ کو بھی نہیں ہوگا، شاید ایک زمانے میں نا، آج سے 4-5 ہم سال نے، ہاں پہلے بالکل، یہ مت تو ہم نے بھی سن کے آئے دیکھو ہیں. کیونکہ پریاں ہیں تو فلاں ہے. ہاں البتہ اس کو کوئی نہ ماؤنٹین کے نام سے مشہور ہے دنیا میں. یہ خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے. کہتے نا کہ ترجمیر کنگ آف ماؤنٹین، سوری کیٹو کنگ آف ماؤنٹین، اور ننگا پروت جو ہے اس کو کہتے ہیں کلیئر ماؤنٹین، قاتل پہاڑ، اور ترجمیر کو کہتے ہیں کوئن آف ماؤنٹین. تو یہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ کوئی پریاں نہ کوئی پروفیسر نے دیکھا تھا جو 1950 میں کلائم کیا تھا. اس کے بعد 1982 تک یہ کلائم ہوا، کورین نے کی، وہ مختلف جپنیز یہاں پہ اپلائی کیے. کسی نے کوئی پریوں کا ذکر نہ کسی کتاب میں نہ کوئی، یہ ایکچولی کوئی حقیقت ہے. خوبصورتی ہے، کوئین، کوئی ملکہ ہے. ملکہ ہے پریوں. تو شاید میں بھی اسی اس پہ کوئی اس کو پریوں کے ساتھ جوڑ دیا ہو، ملکے کے لفظ پہ، کوئین آف ماؤنٹین کہنے پہ. تو کوشش ہونی چاہیے سر کہ چترال کو ہم سب مل کے اپنے ٹوریزم کو، اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت شاندار کلچر ہے چترال کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ماؤنٹین ٹوریزم بھی چل پڑے نا سر، صحیح. ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صحیح. اتنے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. یہاں True. کم از کم 18 سے 20 6,000 کے پہاڑ ہیں جو اننوز ہے. اب میں جپنیز کو لے کے یہ لاسٹ ایئر 2024 میں پھرگم میں تھا. 4 پہاڑ وہاں پہ انہوں نے مجھے بتائے. دیکھو میں 22 سالوں سے ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. رمن زوم، گوردوغان، شیاکو زوم، اور خیر بنیزوم تو فیمس ہے، لیکن بنیزوم کا بھی ایکچول سائٹ جو ہے وہ پھرگم سے ہمیشہ کلائم ہوا ہے، اگر ہوا بھی ہے تو یہ 4 پہاڑ پھرگم سے آ کے ان لوگوں نے مجھے، میں وہ تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ دیکھ لیں. صحیح. تو مجھے پتہ نہیں تھا، 22 سال میں اس فیلڈ میں رکھے. صحیح. بہت شکریہ صاحب عرفان، آپ تھینک یو سو مچ سر. ہمارے پروگرام میں آئے، تھینک یو سو مچ. انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایک ایڈونچر ٹورزم کے لیے، چترال کی بیسیکلی آپ پروموشن کر رہے ہیں اس ٹورزم کو، تو مزہ آئے گا انشاءاللہ، کامیابی ہوگا. تھینک یو سو مچ. سر، آپ کی دعائیں چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.